کہ آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، بخاری و مسلم کی آدھی حدیث سنائی جاتی ہے. وہ حدیث سنائی کیا جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن کو دیکھ کر کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے سید سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. یہ حدیث سنا کے نواسب جو ہے وہ عوام الناس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور علل اعلان کرتے تھے یہ وہی شامی راوی ہیں، یہ وہی شامی غدار ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر لکھا. یہ وہی شامی راوی غدار ہیں، بنو امیہ کے غدار مسلمان ہیں، غدار خلفاء ہیں، غدار حاکم ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر لکھا. پولیٹیکلی طور پر امیر معاویہ ایک کامیاب آدمی تھے، لیکن مذہبی طور پر وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، اور مذہبی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، ایمانی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، آپ لوگ ہمیشہ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر علماء کرام کے ساتھ ساتھ انٹرویوز کرتا رہتا ہوں اسلامی موضوعات پر، لیکن اس کے علاوہ محقق ہونے کے ناطے، ایک اینالسٹ ہونے کے ناطے، ایک چھوٹا سا تجزیہ کار کہہ لیں اس کے ہونے کے ناطے، میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے جو تلخ ترین جو ٹاپکس ہیں اس کا تجزیہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف عوام الناس کی فلاح و بہبود ہے اور اپنی اور آپ کی اصلاح ہے. تو آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں اپنی ایک نئی تحقیق، ایک نئی ریسرچ عوام الناس کے آگے رکھ رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس تحقیق میں رحم فرمائے اور اس تحقیق کو بابرکت بنائے اور عوام الناس تک حق بات پہنچے. یہ ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کا مین آبجیکٹو ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا نام ہے صلح امام حسن علیہ السلام. صلح امام حسن علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو اہل سنت مکتب فکر ہے، اور اہل سنت مکتب فکر کی بالخصوص جو اس کی عوام ہے، وہ صلح امام حسن کے مقدمے کو سمجھنے میں جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے. چونکہ ہماری اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ ہے جو نواسب کا طبقہ ہے، جو ناسبیوں کا طبقہ ہے، وہ اہل سنت کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ نواسب اہل سنت والجماعت کی جڑوں میں گھس گئے اور بیٹھ گئے، جن میں کچھ جراثیم ہمیں دیوبندی مکتب میں بھی ملتے ہیں، بریلوی مکتب میں بھی ملتے ہیں، اور کچھ جراثیم نواسب کے ہمیں ملتے ہیں، نازبیوں کے ملتے ہیں فقہ اہل حدیث میں. میں کسی بھی سنی پر تعان نہیں کر رہا، بہت سارے ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ محب اہل بیت ہیں، لیکن اہل سنت میں ہی بہت سے ایسے نواسب ہیں جو اہل بیت کے نام کا چورن بیچ رہے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن وہ بنو امیہ کے خلفاؤں کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرواتے ہیں درجات میں، افضلیت میں. یہ نواسب کا جو ٹولہ ہے یہ ہمیشہ سے یہ کام کرتا آیا ہے. تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو رسوا و ذلیل کرنے کے لیے میں اپنی تحقیق عوام الناس کے آگے رکھ رہا ہوں. میں بیشتر سنیوں کو محب اہل بیت سمجھتا ہوں، لیکن جو نواسب ٹولہ ہے میں اس کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت دے گا. میرا آج کا جیسا موضوع ہے وہ ہے صلح امام حسن علیہ السلام. دیکھیں، صلح کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟
صلح کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں کہ فساد کو روکنا، امت میں انتشار کو روکنا، امت میں جو تباہی، جو بربادی، جو فتنہ انگیزی ہو چکی ہے اسے روکنا، یعنی اسے مزید اس کی جڑوں کو ختم کر دینا، اس کا نام صلح ہے۔ صلح کا مطلب پسندیدگی نہیں ہے کہ کسی چیز کو، کسی شخصیت کو پسند کیا جا رہا ہے تو اس بنا پر صلح ہو رہی ہے، نہیں۔ صلح جو ہے وہ کمپرومائز کا نام ہے، صلح جو ہے وہ فتنے کو، فساد کو، جنگ کو، لڑائی کو، قتل و غارت کو ختم کرنے کا، اسے ڈیزالو کرنے کا، اسے ریڈیوس کرنے کا، اسے ڈیمالش کرنے کا، اور اس سسٹم کو بالکل زمین تلے بوز کر دینے کا نام صلح ہے۔ اور صلح اسلام میں جائز ہے، اور قرآن مجید صلح کا حکم دیتا ہے، اور اسلام صلح کا حکم دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلح کا حکم دیتے ہیں، اور صلح قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے صلح کرے اور پھر اس کے بعد وہ صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کرے، اس صلح کو توڑ دے، تو اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا سرکش، اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا فتنہ انگیز، اس سے بڑا منافق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز آج میں آپ کو صلح امام حسن علیہ السلام میں بتلاؤں گا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ جب تم میں مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ فتنہ انگیزی کرے، بغاوت کرے، تو جو گروہ حق پر ہے اس کے خلاف قتال کرے، اور اس وقت تک قتال کرے کہ جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائیں، راضی نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے، سورۃ الحجرات کی آیت سے کے مفہوم سے، اس کی تشریح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے، وہ فتنے کو روکنے کے لیے قتال کرتی ہے، اور پھر جب اس میں سے وہ فتنہ انگیز گروہ صلح کی طرف آ جاتا ہے تو صلح کو قبول کیا جاتا ہے اور ان لوگوں سے صلح کی جاتی ہے، اور صلح مسلمانوں سے بھی کی جاتی ہے اور کافروں سے بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کفار سے صلح کی۔ اور صلح میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اسلام صلح کا درس دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلح کی عہد شکنی ہو، بعد میں وہی مسلمان گروہ، وہی کافر گروہ وغیرہ وغیرہ اس صلح کو توڑ دے۔ تو جو عہد شکن ہوتا ہے، جو عہد توڑنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑا غدار منافق کوئی نہیں ہوتا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی صلح میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور یہ اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں وہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتوں میں عالیہ ہیں، اور ان کی بڑی بہترین کتاب ہے یہ، جو تحقیق سے، جو دلائل سے بھری پڑی ہے، اور یہ کتاب آپ کو پاکستان کے گوشے گوشے میں مل جائے گی، آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اس کتاب میں سے کچھ حصہ، تحقیقی حصہ عوام الناس کے آگے رکھوں گا اور صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب سے، تمام لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے، ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ حسن سلوک کرے گا، ایک اچھا معاملہ کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کی تشریح میں ہمارے جو نواسب ہیں، نواسب علماء جو ہیں، جو ناسبی علماء ہیں، اس کی تشریح میں تمام صحابہ کو شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، عدول ہیں، ان کے حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، روایت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ اپنے اعمال میں بھی عادل ہیں، عدول ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات منافقت سے بھری پڑی ہے۔
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں امین تھے، امانت دار تھے، لیکن ان کے جو اعمال کی گارنٹی ہے وہ تمام صحابہ کی نہیں ہے. یہ بات میں اپنے پریویس ریسرچ میں، پریویس ویڈیو میں، کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو قتل کا واقعہ ہے، جو قتل ناحق کا واقعہ ہے، اس میں تفصیلاً کر چکا ہوں کہ صحابی جو ہے وہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، عادل ہیں، عادل رہیں گے، لیکن ان تمام اصحاب میں سے جو مختلف اصحاب ہیں یا کچھ گروہ ہیں، ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایون میں نے یہ بات بھی کی تھی اپنی لاسٹ پریویس ویڈیوز میں کہ عشرہ مبشرہ تو 10 ہیں جنہیں جنت کی بشارت ہے، اور اگر جنت کی بشارت قرآن کی روشنی سے دیکھا جائے تو وہ صرف انصار و مہاجرین کے درمیان ہے، کہ وہ انصار مہاجرین جن کے بارے میں قرآن مجید دلالت کرتا ہے سورہ توبہ میں کہ جن کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا گیا. تو یہ جو آیت ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت میں کے استدلال میں تمام صحابہ نہیں آتے، اس میں وہ اصحابہ کرام آتے ہیں جو اصل انصار و مہاجرین ہیں. اور بدقسمتی سے اس کی تفسیر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے لوگ، جن میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان تھے، جن میں ابو سفیان تھے، یزید بن ابو سفیان تھے، وغیرہ وغیرہ، اور کئی اصحاب تھے، ایون وحشی بھی تھے. تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، دراصل وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے نہیں ہیں. چونکہ یہ آیت جو ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اصل آیت جن اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ انصار و مہاجرین ہیں. ان میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان، حضرت ابو سفیان اور حضرت وحشی شامل نہیں ہیں. ان کو اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے طلقاء میں شامل کیا ہے. یہ طلقاء میں سے تھے. طلقاء وہ لوگ تھے، یا انہیں آپ مؤلفۃ القلوب کہیں، کہ جو بحالت مجبوری مسلمان ہوئے تھے، کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا قتل ہو جاؤ. تو انہوں نے قتل سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، موت کے خوف سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مشرف با اسلام ہوئے تھے اور پناہ لی تھی اپنی جان بچانے کے لیے. تو اسی وجہ سے ان کا جو مقام ہے وہ انصار و مہاجرین اصحاب کے برابر نہیں ہے، یہ طلقاء میں سے ہیں. اور طلقاء کا جو مقام ہے وہ نہ خلفۂ راشدین والمہدیین کے برابر ہو سکتا ہے، نہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان اصحاب کے برابر ہو سکتا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ طلقاء ہیں جو بالکل عین فتح مکہ کے وقت جو ہے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان بحالت مجبوری ہوئے تھے. تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس کی تفسیر میں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، میں اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی ہے. وہ ذرا دلیل سن لیجئے گا. وہ دلیل یہ ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ جو ہیں وہ جامع البیان تفسیر ابن ابی حاتم میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے ہمیں حدیبیہ کے سال ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک قوم آئے گی جن کے اعمال کے مقابلے میں تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ کیا قریش ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اہل یمن ہیں جو بہت زیادہ رقیق القلب اور نرم خو ہیں. ہم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ ہم سے بہتر ہیں؟ فرمایا اگر ان میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو پھر بھی وہ اس کو خرچ کر دیں تو وہ تمہارے ایک اور آدھے مدھ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سنو، ہمارے اور لوگوں کے درمیان یہ آیت حد فاصل ہے، تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی
اور ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی، اور سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ جامع البیان میں۔ اب اس کی حدیث کی سند میں انہوں نے راویان کو ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور سنیے گا، دیکھیں اس کے اندر امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں، اس روایت کو ذرا سمجھیے گا، جامع البیان کے اندر لائیں، اور میرے نزدیک ان اقوال سے صحیح ہے کہ اس آیت کے معنی یوں ہیں کہ اے لوگو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے تم میں سے فتح حدیبیہ سے قابل راہ الہی میں خرچ کیا، اس لیے کہ ہم اس دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ غور سے سن لیجئے گا، میں نے آپ کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں انہوں نے واضح کہا ہے اس سے مراد فتح مکہ کے اصحاب نہیں ہے، اس سے مراد فتح صلح حدیبیہ سے مراد ہے، اور فتح صلح حدیبیہ میں جو انصار و مہاجرین موجود تھے اس سے مراد ہے۔ اس وقت تک تو حضرت معاویہ موجود نہیں تھے صلح حدیبیہ میں، عمر ابن عاص صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، خالد ابن ولید صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، اور اسی طرح ابو سفیان جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، اسی طرح یزید بن ابو سفیان صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، عین فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی آیت کے اندر ان طلقاء کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کا مین مقصد، جو اس آیت کا آبجیکٹو ہے وہ فتح صلح حدیبیہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلی دلیل پیش کی۔ اب دوسری دلیل ذرا سنیے گا، امام سیوطی سورہ فتح کی تفسیر میں محدث عبد بن حمید سے اس سے بھی زیادہ واضح حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت عامر شعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے حدیبیہ کے دن دریافت کیا کیا یہ فتح ہے؟ راوی نے کہا اس پر آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نازل کی گئی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عظیم فتح ہے، فرمایا دو ہجرتوں کے درمیان فرق حدیبیہ کی فتح ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 761۔ میں نے آپ کے سامنے دو بڑے ریفرنسز رکھے، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں تفسیر میں واضح لکھا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ کے مسلمان نہیں تھے، اس سے مراد فتح صلح حدیبیہ کے مسلمان انصار و مہاجرین تھے۔ تو امیر معاویہ، عمر ابن عاص، خالد ابن ولید اور دیگر جتنے طلقاء ہیں ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو اب آپ انہیں طلقاء میں شمار کریں گے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی آیت کے زمرے میں یہ نہیں آتے، وہ آتے ہیں انصار و مہاجرین۔ اچھا، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ اصل موضوع ہے صلح حسن کے حوالے سے۔ صلح حسن کے حوالے سے اکثر و بیشتر عوام الناس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے عوام الناس کو۔ وہ گمراہ یہ کیا جاتا ہے کہ آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، بخاری و مسلم کی آدھی حدیث سنائی جاتی ہے۔ وہ حدیث سنائی کیا جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن کو دیکھ کر کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے سید سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ حدیث سنا کے نواسب جو ہیں وہ عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اب تک عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ امام حسن تو صلح پسند تھے، انہوں نے جناب معاویہ سے صلح کر کے امت میں فساد کو ختم کر دیا، اور امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ برحق ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے؟ بخاری کی کتاب الصلاح باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور المستدرک الحاکم میں روایت آئی ہے۔ اب یہ روایت ذرا سنیے گا کہ صلح حسن کی بنیاد کیا ہے، میں بنیاد سمجھا رہا ہوں۔
حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت حسن بصری کو کہتے سنا کہ اللہ کی قسم جب سیدنا امام حسن بن علی معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں کی مثل کے لشکر کے ساتھ آئے تو عمرو ابن عاص اس لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا کہ میں اور کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر امام حسن صلح پسند تھے تو وہ کیوں جنگ صفین پارٹ 2 کرنے جا رہے تھے؟ کیوں دوبارہ معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاویہ اینڈ کمپنی اور معاویہ اور اس کی جماعت کو باغی سمجھتے تھے۔ اس بغاوت کی بنیاد پر وہ دوبارہ، جس طرح مولا علی نے بغاوت کے خلاف جنگ کی اور معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف جنگ صفین لڑی، تو اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین پارٹ 2 لڑنے گئے۔ تو اب میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جو مخالفین کو مارے بغیر نہیں رہے گا۔ اس پر معاویہ نے کہا اللہ کی قسم وہ 2 شخصوں میں سے بہتر ہے، اے عمر اگر ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو پھر لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے کون ہوگا؟ ان کی عورتوں کی حفاظت کے لیے کون ہوگا اور ان کی جائیداد کے لیے کون ہوگا؟ پھر انہوں نے قریش کے 2 اشخاص کو بنی عبد شمس کی اولاد میں سے عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بن قریس کو امام حسن کے پاس بھیجا اور ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کرو، وہ اپنی بات چیت میں جو مطالبہ کریں قبول کر لو۔ وہ دونوں ان کے پاس گئے، گفتگو کی اور صلح کی درخواست کی۔ امام حسن بن علی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا ہے اور امت میں بہت ہی خون ریزی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا معاویہ نے آپ کو اور یہ اور پیشکش کی ہے کہ آپ سے صلح کی درخواست کرتا ہے اور آپ جو مطالبہ فرمائیں گے وہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ انہوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر امام حسن نے جو شرط رکھی انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، تو اس پر امام پاک نے معاویہ سے صلح کر لی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ جب سیدنا حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، اور آپ فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ کیوں آپ علمی خیانت کرتے ہیں؟ کیوں آدھی حدیث سنا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ امام حسن تو جناب معاویہ کی جماعت کو باغی سمجھتے تھے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے 2 قاصد بیچ کر امام حسن سے صلح کی پیشکش کی، چونکہ عمرو ابن عاص نے ان کو سمجھا دیا تھا، جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے، انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ حسن کی جو جماعت ہے، جو اس کا لشکر ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 کا لشکر ہے، یہ پہاڑ نما لشکر جو ہے یہ تہس نہس کر دے گا اور ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، ہم سب کو مار ڈالے گا، ہماری بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، ہماری مائیں جو ہیں ان کی گودیں اجڑ جائیں گی، تو ان سے صلح کرو۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سٹینڈ تھا، یہ پولیٹیکل تدبیر تھی جناب عمرو بن عاص کی، جس پر امیر معاویہ نے عمل کیا۔ اور اس واضح روایت کے اندر، اس روایت سے کوئی نازبی جو ہے جھٹلا نہیں سکتا، بالکل صحیح روایت ہے۔ اور اس روایت کے اندر باقاعدہ کیا فرمایا کہ جو بھی امام حسن مطالبہ کریں، جو بھی شرط رکھے اسے قبول کرو۔ اب یہاں میں نواسب سے ایک سوال کرتا ہوں، نازبیوں سے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کفار میں سے جو سفیر آئے تھے، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے تھے، ایک صحابی رسول تھے سہیل ابن عمر سے جو ہے صلح کی تھی، شرائط تھیں اس کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن جناب معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کریں اور صلح جو ہے وہ بغیر شرائط کی ہو؟ اس کا جواب کوئی نازبی نہیں دیتا۔ اس روایت میں واضح لکھا ہے کہ جناب معاویہ اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے سفیروں کے ذریعے کہ جو بھی امام حسن مطالبہ کریں، جو بھی شرائط رکھے، اسے مانا جائے۔ تو یہ جو اکثر آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فساد عوام الناس میں پھیلاتے ہیں اور معاویہ کے ترانے پڑھتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں اور عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں
اور اہل بیت کے بغض میں آ کے معاویہ اور پارٹی اور بنو امیہ کے لوگوں کو جو ہے وہ مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اہل بیت کے. ہائے افسوس کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے کہ آپ حق بات کو سمجھ جائیں. اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ صلح حسن کی سند کمزور ہیں, اسانید کمزور ہیں. تاریخ کی معتبر ترین کتابوں سے ثابت ہے کہ صلح حسن میں شرائط لازمن تھیں. اگر اس کی اسانید کمزور ہیں تو میں تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو روایت میں نے پڑھی بخاری کی, کون سی روایت جو صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا, یہ روایت تو مرسل ہے. اور مرسل جو ہے وہ اصول حدیث میں قبول نہیں ہے, چونکہ امام حسن بصری کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے سبا ثابت نہیں ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرسلات جو ہیں ہم پر حجت نہیں ہیں. تو پھر تو آپ نواسب کو اس حدیث کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مرسلات قابل قبول ہیں, مرسلات قابل حجت ہیں, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسلات کو مانا جاتا ہے, لیکن اس کی شرائط ہیں, مرسلات کی بھی شرائط ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ ہم امام شافعی کے قول کو حجت مانیں گے, مرسل نہیں مانیں گے, پھر تو آپ نہیں مانیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب شرائط کی اسانید کمزور ہیں, تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نواسب سے کہ بغیر شرط کے صلح ہوتی ہے؟ اگر کسی فساد کو, کسی فتنے کو ختم کرنا ہو تو بغیر شرائط کے صلح ہوتی ہے؟ کہ 2 مسلمان جو آپس میں ٹکرا گئے ہوں, آپس میں ان کی جنگ ہو گئی ہو, اگر جنگ بندی ہوگی, سیز فائر کے آرڈرز آئیں گے, آج کے دور میں بھی اگر 2 افواج 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہوں اور سیز فائر کے آرڈرز آئیں گے تو ان کے درمیان بھی میوچل ایگریمنٹ ہوگا, ان کے جو اصول و قواعد جو ہیں وہ طے ہوں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر شرائط کے صلح ہو جائے؟ تو یہ نواسب ان باتوں کا جواب نہیں دیتے, نہ ان کے پاس جواب ہے. اب میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں, اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں طلقاء کے متعلق. یہ طلقاء کون ہیں یہ آج میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا. دیکھیں, طلقاء وہ مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ مشرف باسلام ہوتے وہ طلقاء ہیں. ان کا مقام تاریخ اسلام میں یا دین اسلام میں یا علماء محدثین محققین کی نظر میں وہ نہیں ہے جو افضل مقام اہل البیت کا اور صحابہ کرام میں سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ہے. ہاں, ہم طلقاء کو صحابی مانتے ہیں اور طلقاء کا احترام کرتے ہیں, ان کے آگے حضرت بھی لگاتے ہیں, رضی اللہ بھی لگاتے ہیں, لیکن وہ رضی اللہ قانونی طور پہ لگاتے ہیں, عملی طور پر نہیں. عملی طور پر تو میں معاویہ بن ابو سفیان کے رضی اللہ ہونے کا قائل ہی نہیں ہوں, نہ میں ان کو رضی اللہ کہتا ہوں. لیکن چونکہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے کہا ہے کہ معاویہ کو گالی نہیں دینا, معاویہ کی تکفیر نہیں کرنا, اس کو لعنت نہیں بھیجنا, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ مان جائیں. تو اس احتراماً ہمارے جو بڑے اہل سنت کے جو اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ معاویہ بن ابو سفیان پہ نہ لعنت بھیجیں اور نہ ان کو گالی دیں, نہ ان کی توہین کریں, بلکہ سبقت اللسان کریں, خاموشی اختیار کریں, منہ پہ تالا لگا لیں, انگلی پرنٹ آف سائلنس کر لیں, لیکن نہ معاویہ کے فضائل پڑھیں اور نہ معاویہ کے عرس منائیں. جو مناتے ہیں وہ نواسب ہیں اور وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, کیونکہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کبھی بھی جناب معاویہ بن ابو سفیان کا نہ عرس منائے گا نہ ان کے فضائل پڑھے گا. چونکہ معاویہ بن ابو سفیان کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ من گھڑت اور موضوع ہیں, چونکہ ان کے جتنے بھی راویان حدیث ہیں وہ سارے شامی ہیں, اور شامی راوی جو ہیں وہ بغض علی میں ڈوبے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس وقت وہ روایات نقل کی کہ جب وہ مولا کائنات سے کھلم کھلا بغض کر رہے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے, ان کی توہین کرتے تھے, تکفیر کرتے تھے, اور مساجد میں بیٹھ کے کرتے تھے اور علل اعلان کرتے تھے. یہ وہی شامی راوی ہیں, یہ وہی شامی غدار ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر لکھا. یہ وہی شامی راوی غدار ہیں, بنو امیہ کے غدار مسلمان ہیں, غدار خلفاء ہیں, غدار حاکم ہیں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر لکھوایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو
نیچا دکھلانے کے لیے اپنے خلفاؤں کو، اپنے آباء و اجداد کو جو ہے اوپر رکھا، اور جس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج یزیدی اور تکفیری مولوی حمایت کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تو میں اب طلقاء کے متعلق کچھ آپ کو بتاتا چلوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پڑھا ہوں طلقاء کے. یہ جو میری تحقیق ہے، یہ ساری جو باتیں نقل کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور اس کے رائٹر ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب، جو اہل سنت والجماعت مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں. اب ذرا سنیے گا طلقاء کے متعلق الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہونا. دراصل ایسے طلقاء اور مؤلفۃ القلوب کے بارے میں الفاظ تقدیر بن گئے تھے اس وقت زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوئے تھے، جب آپ نے انہیں مال دیا تھا. یعنی غزوہ کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں میں جب مال تقسیم ہوا تھا، اس وقت یہ طلقاء کہلائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم اصحاب سے فرمایا کہ تمہیں میں نے تمہارے اسلام کو سپرد کر دیا ہے اور انہیں دنیا کے سپرد کر دیا ہے. یعنی طلقاء کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ان کو دنیا دے دی ہے اور تمہیں اسلام دیا ہے. یعنی اصل آخرت تمہاری ہے، ان کے لیے دنیا ہے، طلقاء کے لیے. عنقریب یہ الفاظ بحوالہ آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی. چنانچہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان صفین میں فرمایا تھا کہ قصاص عثمان ان کا ایک بہانہ تھا، اصل انہیں اقتدار بچانا تھا. یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے البدایہ والنہایہ بتحقیق عبد المحسن ترکی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 525. اندر یہی بات خود معاویہ کی زبانی اس وقت نکل گئی جب عمرو ابن عاص نے ان سے کہا کہ علی تمہیں بلا رہا ہے، آؤ تم ایک ایک ہاتھ کر لیتے ہیں، میرا اور تیرے درمیان اہل اسلام کو ہلاک نہ ہو. اس پر معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ علی کبھی مغلوب نہیں ہوا، اور تو فقط میرا قتل چاہتا ہے. میرے بعد حکومت تجھے مل جائے اور اس کی طرف جا، اور مجھے ایسے شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایک اور مقام پر معاویہ نے عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم خوب جانتے ہو کہ انہیں جس شخص نے للکارا ہے انہوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن تم میرے بعد حکومت کی امید رکھتے ہو. یہ بڑے واضح الفاظ ہیں، معاویہ کے خود زبان سے نکل گیا. معاویہ کیوں نہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آئے؟ انہیں پتہ ہے قتل ہو جاتے، لیکن ان کے دل میں بدعنوانی بغض تھا. یہ واضح ہے. اب میں آپ کو شرائط کی طرف لے چلتا ہوں. دیکھیں، میں نے آپ کو شرائط کی وجہ بتا دی. لوگ اکثر و بیشتر عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، اور نواسب علماء تو خیر گمراہ کرتے ہی کرتے ہیں، کہ امام حسن تو صلح پسند تھے. انہوں نے جناب معاویہ سے صلح کی اور ان کو خلافت ہینڈ اوور کر دی، اور ان کی حکومت ثابت ہو گئی، بالکل بحق ہو گئے وہ. اور 20 سال انہوں نے حکومت کی، اور ان کے دور خلافت میں کوئی خون ریزی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، پرامن. اور اسلام جو ہے اس نے پروان چڑھی اور 3 بر اعظموں سے آگے تک پھیلا، افریقہ یورپ تک پھیلا. پولیٹیکلی طور پر امیر معاویہ ایک کامیاب آدمی تھے، لیکن مذہبی طور پر وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، اور مذہبی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، ایمانی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے. تو ہم ان کی جو پولیٹیکل اور جو ایمانی کمزوریاں ہیں اسے ایکسپوز کر رہے ہیں. اب میں آپ کو شرائط کے متعلق چلتا ہوں کہ اصل شرائط کیا تھیں. اب ذرا شرائط سنیے گا، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں. دیکھیں، شرائط کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اصل جو شرائط ہیں جو عوام الناس کو نہیں پتہ ہے، وہ شرائط کیا ہیں. وہ شرائط عوام الناس تک لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ عوام الناس جو ہے وہ گمراہ نہ ہو. دیکھیں، شرائط کیا تھیں ذرا سنیے گا. شرائط تھیں جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صلح ہوئی، تو اس صلح کی پہلی شرط کیا تھی کہ جب امیر معاویہ خلافت سے دستبردار ہوں گے یا ان کا آخری وقت ہوگا
تو اس وقت اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوں گے تو انہیں خلافت واپس دی جائے گی. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط سنیے گا کہ امیر معاویہ کتاب و سنت کے مطابق خلافت کو چلائیں گے. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط کہ وہ خلفۂ راشدین والمہدیین کے طریقے پر چلیں گے. چوتھی شرط معاویہ کے بعد خلافت کا معاملہ شورا طے کرے گی. یعنی معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے کسی جانشین کو، جیسا کہ اس نے یزید لعین کو، یزید ملعون کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اسے اختیار حاصل نہیں ہے. یہ شورا اختیار یہ فیصلہ کرے گی. مولا علی علیہ السلام پر گالیاں دینا، سب و شتم کرنا بند کرنا ہوگا، جو کہ ان کے دور خلافت میں ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اور 60 سال ممبروں سے ہوتا رہا. اور کچھ مالی شرائط، یہ 6 شرائط ہیں جس کو اکثر لوگ 5 بھی کہتے ہیں. اس میں سے ایک شرط پر بھی عمل نہیں ہوا ہے، سوائے ایک شرط کے، بہت معذرت کے ساتھ ایک شرط پہ، کہ مالی تعاون جو اہل بیت کا جو حصہ تھا وہ ان کو ملتا رہا. امام حسن علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 4 لاکھ درہم، ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ درہم وہ ان کو ملتا رہا. باقی جتنی شرائط تھی ان کی دھجیاں اڑا دی گئیں. خیر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس پر بہت لمبا کلام کیا جا سکتا ہے. میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. نہ امام حسن کو خلافت لوٹائی گئی کیونکہ ان کی شہادت ہو گئی تھی. کتاب و سنت کے مطابق چلنا تھا، نہیں چلے، اس کی بھی دھجیاں اڑ گئیں. ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک موقع پر، حج کے موقع پر، کہ خاک آلود ہو جائے معاویہ کہ میں حج کے موقع پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تلبیہ نہیں کر رہے. تلبیہ سے کیا مراد؟ باقاعدہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی صدائی گونج نہیں ہو رہی کیونکہ معاویہ کے خوف سے. تو کتاب و سنت کی اس طرح دھجیاں اڑائی گئیں. خلفۂ راشدین کے طریقے پر نہیں چلا گیا. خلفۂ راشدین نے کیا اپنے بعد جانشین مقرر کیا اپنے بیٹے کو؟ کیا ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کو اپنا جانشین مقرر کیا؟ نہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنا جانشین عبداللہ بن عمر یا عبید اللہ بن عمر کو جانشین مقرر کیا؟ نہیں، شورا پہ چھوڑ دیا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا؟ نہیں کیا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا؟ نہیں کیا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کا بیٹا امام حسن خلافت پہ آ گیا تھا تو انہوں نے تو موروثیت کو قائم کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ھذا شرط البخاری و مسلم. وہ روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہ معاملہ شورا پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ معاملہ جو ہے وہ عوام الناس پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام کو مولا علی نے خلیفہ نامزد نہیں کیا، وہ اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے جس طرح خلفۂ راشدین جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین والمہدیین کا طریقہ تھا. اور امام حسن علیہ السلام کو شورا نے، مسلمانوں نے، مدینے کے اصحاب و مہاجرین و انصار اور جو اصحاب تھے جلیل القدر اس وقت کے زندہ، انہوں نے خلیفہ بنایا. لیکن معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے زندگی میں، اپنے دور خلافت میں دھجیاں اڑا دی. خلفۂ راشدین والمہدیین کے طریقے پر چلنے کے بجائے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو. اور یزید کی بیعت صحابہ نے خوف سے کی ہے، بلکہ کچھ ایسے اصحاب تھے جنہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا، جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، حسین ابن علی ہیں. انہوں نے مخالفت کی اور ہمیشہ مخالفت کی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر نے کہ ہم یزید لعین ملعون کی بیعت نہیں کریں گے. مولا علی پر سب و شتم نہ کیا جائے، شرط کو توڑ دیا گیا. مولا علی پر تو سب ہوتا ہے. کیا صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ سعد بن وقاص کو کہ سب کرو؟ انہوں نے کہا واللہ میں سب نہیں کروں گا کیونکہ میں علی کے فضائل سے واقفیت رکھتا ہوں. پھر آخری بات صرف مالی شرائط پر عمل کیا گیا. تو یہ خلاصہ میں اینڈ آپ کا اس بات پر کر رہا ہوں کہ خدارہ خرادہ صلح حسن کے نام پر جو ڈھونگ، جو فساد اور جس طرح کی غلط باتیں عوام الناس تک پہنچائی جاتی ہیں، خدارہ اس طرح کی باتیں نہ بتائیں. میں نے صلح حسن کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. میں اس دعا کے ساتھ
اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔